الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نکاح کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے کیونکہ اس مسئلے میں لوگ بڑی ہی غلطیاں کرتے ہیں۔ ہمیں نکاح کے مسئلے میں سنت طریقے کو اپنانا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ کہ نکاح کے لیے اعلان ہونا چاہیے، علانیہ نکاح کرنا چاہیے، وگرنہ بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر نکاح کا علم نہ ہو، بعد میں اختلاف ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، اگر بچہ پیدا ہوتا ہے یا طلاق ہوتی ہے یا شوہر کا وفات ہو جاتی ہے تو یہ سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اگر نکاح کا پتہ ہی نہ ہو کسی کو تو یہ پھر مسائل ہے پیدا۔ باقی دوسرا مسئلہ اس میں آج دیکھیں گے کہ نکاح کے لیے گواہ ہونے چاہیے۔ جس طرح ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اسی طرح نکاح دو گواہوں کے بغیر بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح کا اعلان کرو، چھپ کر نہ کرو۔ چھپ کر لوگ زنا کرتے ہیں، نکاح کا اعلان کرو۔ کم از کم اعلان کے طریقہ اعلان کا جو طریقہ ہے، کم از کم جو بھی ہے وہ 2 عادل گواہ ہوں کم از کم، یا ولیمہ کر دیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی بہتر ہوگا۔ جمہور اہل علم کی رائے ہے کہ 2 گواہ ہوں تو شادی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، یا آپ ولیمہ بھی ساتھ کریں، ٹھیک ہے نا، بعد میں رخصتی کے بعد۔ دوسرا مسئلہ، اگر شادی پر 10-20 لوگ موجود ہیں تو اگر گواہ نہ بھی ہوں تو وہ گواہی وہ بھی مانی جائے گی۔ کم از کم 2 گواہوں کی بات ہے، کم از کم 2 ہونے چاہیے۔ اگر زیادہ بھی لوگ ہیں تو وہ بھی سمجھ لو گواہ ہی ہوتے ہیں۔ اگر شادی میں بڑے زیادہ لوگ ہوں تو گواہ کا نام لینا پھر ضروری نہیں ہوتا۔ دوسرا، اگر آپ 2 گواہوں کے بغیر صرف نکاح خواہ کی موجودگی میں بھی اگر کر لیں گے تو دوسرے لوگوں کو خبر نہ بھی ہو تو شادی صحیح مانی جائے گی، ٹھیک ہے نا، شادی صحیح مانے گی، کیونکہ بعض لوگ چھپ کر شادی کر لیتے ہیں۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کم از کم 2 گواہ تو رکھنے چاہیے نا، ٹھیک ہے نا، ولی ہو 2 گواہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ باقی امام ابن تیمیہ وہ کہتے ہیں کہ 2 گواہ کے باوجود بھی اعلان کریں۔ اگر 2 گواہ کا انتقال ہو جاتا ہے پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ 2 گواہوں کے ساتھ ساتھ اعلان بھی کریں۔ اگر آپ 2 گواہوں کے ساتھ بھی کر لیں گے تو نکاح تو برحال صحیح ہوگا، ٹھیک ہے نا، نکاح صحیح ہوگا۔ اگر 2 گواہ نہ ہوں تو پھر نکاح نہیں ہے، اجماعی مسئلہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حلال اور حرام میں فرق کرنے والی چیز نکاح کا اعلان ہے، کیونکہ زنا میں اعلان نہیں ہوتا، نکاح میں اعلان کریں۔ اگر کوئی ایسا نکاح کر لے چھپ کر کرتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات کی گئی ہے کہ نکاح کے اندر یہ بھی ایک شرط ہے، جس طرح لڑکی کا راضی ہونا، لڑکے کا راضی ہونا، لڑکی کا ولی راضی ہونا، لڑکے کا ولی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن لڑکی کا ولی کا رضامندی ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں پائی جائیں اور اس کے بعد 2 عادل گواہ۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ نکاح کے اندر 2 عادل گواہ کم از کم ہونا ضروری ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکی والے کی طرف سے الگ ہوں، لڑکے والے کی طرف سے الگ ہوں، ضروری نہیں ہے۔ صرف اس ٹائم نکاح کے ٹائم 2 گواہ ہونے چاہیے کم از کم، تو نکاح صحیح مانا جائے گا۔ اگر 2 گواہ بھی نہیں ہے، چھپ کر شادی کر لی تو پھر نکاح نہیں ہے۔ کم از کم اگر کسی شادی میں آج کل جیسے 20, 50, 100 لوگ ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے 2 گواہ کدھر گئے ہیں، ان کو لے کے آؤ، ان کے انگوٹھے لگائیں، ان کے نام رکھیں، کیا نام ہے ان کا، سب کچھ لکھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے، صرف پتہ تو وہ تو وہاں پہ تو اگر 100-50 لوگ ہیں وہاں تو سب کو پتہ ہے نکاح کا اعلان ہو رہا ہے تقریباً، تو اس میں وہ گواہ ہی مانے جائیں گے سب، کتنے لوگوں کے سامنے۔ پھر کوئی 2 نہیں بھی اگر رکھ رہا تو وہ نکاح برحال مانا جائے گا، صحیح مانا جائے گا۔ یہ تو کم از کم کی بات ہو رہی ہے، کم از کم۔ لیکن آج کل تو خیر مسئلہ ہی نہیں، شادی میں ہزاروں لوگ، ٹھیک ہے نا، 100 کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں۔ آج کل تو شاید مسئلہ نہ ہو، لیکن کم سے کم جو تعداد ہے وہ 2 رکھی گئی ہے۔ اگر یہ بھی نہیں تو پھر نکاح نہیں۔ تو یہ مسئلہ تھا گواہوں کے متعلق۔ آگے بھی ہم ان کے بارے میں مزید دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔